1445 ہجری کی چھٹی مجلس ادا کا باقاعدہ آغاز ہوا جاتا ہے۔ آج کی جو مجلس ادا جو کہ خصوصاً مولا عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، اس مجلس ادا کے آپ کے خدمت میں ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ بآواز بلند تر صلوات۔ صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب العالمين المخاطب بطه وياسين أبي القاسم المصطفى محمد
سفرنامہ کلام کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ کی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں، لیکن اللہ کا بھی ایک ارادہ موجود ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، چاہے کافروں کو، انکار کرنے والوں کو کس قدر ہی گرا کیوں نہ گزرے۔ عزیزان گرامی، اب تک آپ کے سامنے بیان ہوا کہ نور الہی کی ایک تجلی، یہ فرش عزا، نور الہی کا ایک مظہر حسین کے جو مجسد دین کی حیثیت رکھتے ہیں، اور دین کے حوالے سے خدا نے انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، عالم زر کے اندر، عالم ارواح کے اندر ایک پیمان لیا تھا، اور وہ پیمان خدا کی توحید، آخری نبی کی نبوت اور علی ولی کی ولایت کے اقرار سے متعلق تھا۔ تو کل آپ کے سامنے آخری بات جو میں نے پیش کی تھی وہ یہ کہ رسول خدا کے جانشین کے اندر کچھ خاص صفات ہونی چاہیے۔ رسول خدا کے جانشین کو حکمت والا ہونا چاہیے، دانائی والا ہونا چاہیے، سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے۔ آج کچھ اور صفات کے جو رسول کی جانشینی کے لیے
کوشش کرے گا وہ کبھی خوف و ہراس کے عالم میں نہ آئے گا، اس کو کبھی خوف طاری نہ ہوگا۔ قرآن کے کچھ واضح اصول موجود ہیں، اب میں نے اپنی طرف سے آپ کے سامنے کوئی بات پیش نہیں کرنی ہے، ایک ایک کر کے قرآن کی آیات آپ کے سامنے رکھنی ہے، پھر فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک مقام پر آواز دی کہ ان الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان کیا کرتا ہے؟ جو لوگ شیطان کی ولایت رکھتے ہیں، جو لوگ شیطان کے کنٹرول میں ہیں، جو لوگ شیطان کے نمائندے ہیں، تو شیطان اپنے ولیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ڈرایا کرتا ہے، ان کے دلوں میں خوف ایجاد کیا کرتا ہے، ان کو ڈرپوک بناتا ہے۔ سورہ جمعہ میں آواز دی، یہود سے مخاطب ہو کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہودیوں کے علماء، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء میں سے ہو، اگر اتنا ہی اپنا دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو کر کے دکھاؤ، ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، تب پتہ چلے کہ تم کتنے بہادر ہو، تب پتہ چلے کہ تم کتنے شجاع ہو، تب پتہ چلے کہ تم میں خوف پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا۔ تو خود ہی آگے بڑھ کے آواز دی، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کبھی اس چیز کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں۔ جو شیطان کی ولایت میں ہوا کرتے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ خوف کا شکار رہتے ہیں غیر خدا سے۔ اسی کے مقابل میں ایک اور آیت میں آواز دی، یہ تو شیطان کے اولیاء کی صفت ہو گئی کہ جو خوف رکھتے ہیں، کہ جو موت کی تمنا نہ کرنے کی آرزو نہیں کر سکتے، ان کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جو اولیاء الہی ہوا کرتے ہیں ان کے لیے آواز دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کی طرف سے ولایت رکھتا ہے، جو اللہ کی طرف سے حاکمیت رکھتا ہے، جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کا جانشین ہونے کا حق رکھتا ہے، اس پر نہ خوف طاری ہوتا ہے، نہ اسے غم و اندوہ طاری ہوتا ہے، نہ وہ محزون ہوا کرتا ہے۔ تو عزیزوں، یہاں تک کیا بات پتہ چلی کہ رسول کا جو جانشین ہوگا کبھی خوف و ہراس کا شکار نہیں ہوگا، کبھی غیر خدا سے خوف کا شکار نہیں ہوگا، چاہے وہ میدان جنگ ہی کیوں نہ ہو، کبھی میدان جنگ سے فرار نہ کرے گا، کبھی میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا رسول کا جانشین۔ اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی شخص کے لیے یہ بات پیغمبر سے موجود ہے، جب ایک مرتبہ خیبر کے میدان میں جب 40 دن تک خیبر کا قلعہ فتح نہ ہو سکا، تو ایک مرتبہ پیغمبر نے آواز دی کہ کل میں اس کو علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، اس کے اندر خوف موجود نہ ہوگا، اس کے اندر دشمن کا ڈر موجود نہ ہوگا، بلکہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا محب ہوگا، اللہ اور رسول اس کے محبوب ہوں گے، وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں گے، محمد نصیب ہوگا، اس کے اندر خوف موجود نہ ہوگا، یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ آئے آپ کے سامنے اب موقع آ ہی گیا ہے تو مثال کے عنوان سے جنگ صفین کا واقعہ پیش کرتا چلوں۔ جنگ صفین تاریخ اسلام کی ایک بڑی اہم جنگ ہے، اور میں جب بھی اس ارادے سے منبر پر آتا ہوں کہ مولا کی کسی جنگ کو سامعین کے سامنے پیش کروں تو بخدا مولا سے توسل کر کے حاضر ہوتا ہوں کہ اے مولا میری مدد کیجئے گا کہ میں اس طرح سے آپ کے چاہنے والوں کو آپ کی شجاعت کے قصے سنا سکوں کہ گویا وہ محسوس کریں کہ وہ آپ کی جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جنگ صفین کا میدان سجا ہوا ہے، دشمن کی 80,000 کی فوج اور اس کا لشکر موجود ہے، اور دشمن کے لشکر میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی ہے، ارے یہ بتاؤ کہ حیدر کون ہے، یہ بتاؤ کہ حیدر کسے کہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ حیدر کس شخص کا نام ہے۔ کتنا لطف آ رہا ہے نا، کتنا مزہ آ رہا ہے نا، کیا عجیب حسین منظر ہوگا کہ جب دشمن کے لشکر میں حیدر حیدر کی صدائیں گونج رہی ہوں، کہ جب دشمن کے لشکر میں ہر طرف سے حیدر حیدر کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور ہر کوئی پوچھ رہا ہوگا کہ حیدر کون ہے۔ آئیے چلتے ہیں
ایسے منظر میں ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی کہ سپہ سالار لشکر ہوں گے مالک ابن اشتر نخعی. مالک اشتر کیوں؟ یمن سے تعلق ہے. جنگ جمل کے اندر آنکھوں پر ایک تیر لگا ہے. مالک جوان نہیں ہے، مالک سن رسیدہ ہے، 60 سے 70 سال کی ان کی عمر ہے، سن رسیدہ ہے، بوڑھے ہیں، آنکھوں پہ پٹی ہے، کمر پہ پٹکا ہے. اس کا مطلب کمر سیدھی نہیں ہوتی. عجب نہیں کوئی بڑھ کے مولا سے سوال کرے کہ اے مولا کسی جوان کو اپنا سپہ سالار لشکر بنا لیتے. عجب نہیں مولا آگے بڑھ کے جواب دے، ارے جو علی کا حسن انتخاب ہوا کرتا ہے وہ شیر کی نگاہیں رکھتا ہے، اس کی شیر کی نگاہیں ہوا کرتی ہیں. مالک میرے حکم کے بغیر نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. آئیے ذرا مولا کی آمد کا منظر تو سنیے. ایک مرتبہ میرا مولا تشریف لا رہا ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے. مالک نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. کیا عالم ہے، علی کے سر پہ سفید امامہ ہے، دلدل پر سوار ہے، سفید گھوڑا ہے، سفید ابا قبا پہنی ہوئی ہے. ایک عجب شان ہے، ایک عجب روب ہے، ایک عجب دبدبہ ہے، ایک عجب جلال ہے میرے مولا کا. اور اس عالم میں تشریف لائے. مولا کی داڑھی کے بال بھی سفید ہے، ریش مبارک بھی سفید ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے مولا سے عرض کی کہ اے مولا ذرا اپنی داڑھی کو خضاب کر لیجئے. ارے دشمن یہ نہ سمجھے کہ علی بوڑھے ہو چکے ہیں، علی سن رسیدہ ہو چکے ہیں، دشمن کے دل سے ہمارا خوف ختم نہ ہو جائے. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے آگے بڑھ کے جواب دیا، ارے اگر شیر بوڑھا بھی ہو جائے نا تو بھی شیر ہی رہا کرتا ہے. اسد اللہ ہے علی ابن ابی طالب، اسد اللہ غالب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. دلدل پر سوار ہوئے. دلدل امام کی سواری کا نام ہے. جیسے ہی دلدل پر سوار ہوئے عجب منظر تھا. بڑا خرامہ چل رہا تھا. دلدل بڑے غرور کے عالم میں تھا، بڑا فخر و مباحات کرتا ہوا اپنی ٹانگوں کو زمین پر مار رہا تھا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ سواری جانتی ہے کہ میرے اوپر سوار کون ہے. یہ سواری جانور ہے لیکن اپنے سوار کی معرفت رکھتا ہے، لیکن اپنے سوار کو پہچانتا ہے. تو پتہ چل گیا نا، اگر کبھی کوئی شخص نظر آئے کہ جو میرے مولا کی معرفت نہ رکھتا ہو، میرے مولا کو نہ پہچانتا ہو نا، تو سمجھ لینا کہ جانوروں سے بدتر ہے، سمجھ لینا کہ جانور سے بھی حقیر ہے. ایک مرتبہ میرا مولا دلدل پر سوار ہے. عالم کیا ہے کہ پشت پر 2 شہزادے تشریف لا رہے ہیں. ایک کا نام ہے حسن، ایک کا نام ہے حسین. فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کون زیادہ حسین ہے. حسن حسین ہے زیادہ یا حسین؟ کیونکہ دونوں کا نام ہی تو حسن سے نکلا ہے، دونوں کا نام ہی تو خوبصورتی سے نکلا ہے. حسن کی پشت پر، حسین کی پشت پر 2 گھڑ سوار اور چلے آ رہے ہیں. ایک کا نام محمد حنفیہ ہے، ایک کا نام عباس علمدار ہے کہ جو پرچم کو لہراتا ہوا، بڑی آنکھوں والا، روب و دبدبے والا، جلال والا، کرامت والا عباس، کہ جسی میں دم نہیں ہے کہ عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا سکے، کسی میں دم نہیں ہے کہ عباس کو للکار سکے. ارے کسی میں دم نہیں تھا کہ عباس کا مقابلہ کر سکے. ایک مرتبہ اس عالم میں میرا مولا آگے بڑھ رہا ہے تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ شام کے لشکر میں حیدر حیدر کی صدائیں گونج رہی تھی. تو جو اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے، جو اللہ کی ولایت کا حامل ہوا کرتا ہے، جو جانشین رسول ہوا کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کے دل میں غیر خدا کا خوف موجود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہر شخص کے دل میں اس کا خوف بٹھا دیا کرتا ہے. حدیث نبوی موجود ہے، من اخاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء. جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو، اللہ ہر چیز کا خوف اس کے دل میں ڈال دیا کرتا ہے. اس موقع پر محمد حنفیہ نے ایک مرتبہ اپنے بابا سے سوال کیا کہ اے مولا ذرا یہ بتائیے کہ میدان جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ میدان جنگ میں میں آپ کو کہاں تلاش کروں جنگ کے بعد؟ کہا حنفیہ جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، کیونکہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو نہ دشمن سے آگے بڑھتی ہے نہ دشمن سے پیچھے ہٹتی ہے. ارے جس کی موت
مقدر میں لکھی ہوا کرتی ہے وہ خود ہی علی کے سامنے آ جایا کرتا ہے. اپنے انداز میں کہوں کہ جب نہیں مولا نے فرمایا ہو کہ جس کی موت مقدر میں ہوتی ہے نا میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیا کرتا ہوں. مل کے صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد. میرا مولا دلدل پر سوار ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہاتھ میں دو منہ والی ذوالفقار ہے. وہ ذوالفقار کہ جس پر بھی اس کا وار پڑا وہ سیدھا جہنم میں پہنچا ہے. وہ ذوالفقار کہ جس نے بدر و احد و خندق و خیبر و احزاب میں اپنے بڑے بڑے جوہر دکھائے ہیں. مرحب و اندر و عمر ابن عبد ود کے دو ٹکڑے کر ڈالے. ایک مرتبہ میرے مولا نے دلدل پر سوار ہو کر دلدل کو حکم دیا کہ اے دلدل آج میدان کے آخر تک مجھ کو لے کے جائے گا اور پھر واپس آئے گا. جانتے ہیں کہ عجیب منظر تھا, ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائیے گا. جانتے ہیں کہ عجیب منظر ہے. ایک مرتبہ مولا کو میرا دلدل آگے لے کر بڑھتا ہے. مولا جس طرف سے گزرتے چلے جا رہے ہیں سر ہی سر اڑتے نظر آ رہے ہیں, سر ہی سر اڑتے ہواؤں میں نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ آج ذوالفقار بھی بڑی مستی کے عالم میں ہے. آج ذوالفقار پر بڑا جنون سوار ہے. آج ذوالفقار بڑی فخر و مباحات کرتی ہوئی آ رہی ہے کہ میں آج مولا کے ہاتھ میں آ گئی ہوں, کہ میں آج مولا کے ہاتھ میں موجود ہوں. ایک مرتبہ میرے مولا نے حملہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کی ولایت رکھتا ہے اس کے دل میں غیر خدا کا خوف نہیں پایا جاتا. اس کے دل میں غیر خدا سے حزن و ملال نہیں پایا جاتا. ایک مرتبہ میرے مولا نے صفوں کو چیرتے ہوئے ایک ایسا حملہ کیا دشمن پہ کہ دشمن میں کھلبلی سی مچ گئی, کہ دشمن پہ کھلبلی سی ایجاد ہو گئی. تو یہ اللہ کے جانشین کی صفت ہے عزیزوں کہ جو کسی سے خوف نہیں کھایا کرتا. تو جو علی کا ماننے والا ہوگا, جس طرح سے علی کے اندر غیر خدا سے خوف نہیں پایا جاتا, اسی طرح سے علی کے چاہنے والوں کے دل میں بھی غیر خدا کا خوف نہیں پایا جاتا. شاعر نے کیا خوب کہا کہ ڈرتے نہیں ہیں موت سے, ڈرتی ہے موت ہم سے. ڈرتے نہیں ہیں موت سے, ڈرتی ہے موت ہم سے. ارے ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں. جو کربلا کو جائے اور اپنے ساتھ حیات کی دعا نہ کرے, شہادت کی دعا کرے, شہادت کی تمنا کرے, کفن خرید کے لائے اس کو حسینی کہا جاتا ہے, اس کو حسین کا پیروکار کہا جاتا ہے. بس عزیزوں میں نے اپنے عرائض کو یہاں پہ تمام کیا. آج کا دن, آج کی شب اس عزاخانے کے اندر رسم ہے, مخصوص ہے. سرکار وفا جناب عباس علمدار کی ذات گرامی سے چند جملے عباس کے مصائب کے اور عباس کی مصیبت کے سنتے چلے جائیے. جانتے ہیں کون عباس؟ میں نے عرض کیا جو اللہ کا جانشین ہوتا ہے, اللہ کے رسول کا جانشین شجاع ہوتا ہے, بہادر ہوتا ہے. تو جس طرح سے علی بہادر تھے, علی کا کوئی بھی ایسا بیٹا موجود نہ تھا کہ جو بہادر نہ ہو. علی کی اولاد میں کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو شجاع نہ ہو. لیکن ایک ایسی ہستی موجود ہے, ایک ایسی شخصیت موجود ہے تاریخ کے اندر کہ جس کی تمنا, کہ جس کی خواہش, کہ جس کی آرزو خود علی نے فرمائی ہے. علی نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کوئی فضیلت کی تمنا نہیں کی, بلکہ فضیلتوں کی تمنا ہوا کرتی تھی کہ وہ علی کے شامل حال ہو جائیں. ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ اے عقیل, میرے بھائی کوئی ایسا خاندان تلاش کرو, کوئی ایسا گھرانہ تلاش کرو, ایسا شجاع گھرانہ, ایسا بہادر گھرانہ کہ جس خاندان کی ایک خاتون سے میں عقد کروں اور اس سے ایک ایسا جوان پیدا ہو کہ جو بہادر ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاں عزیزوں, وہ جوان کون ہے؟ اس جوان کا نام ہے عباس, اس جوان کا نام ہے مولا عباس. ہاں عزیزوں, کیوں ہے علی کی یہ تمنا؟
آپ سوال کریں گے کیا حسین علی کی طرف سے قربانی نہیں ہے؟ نہیں، حسین علی کے بیٹے تو ہیں، لیکن علی کے بیٹے ہونے سے پہلے حسین نبی کے فرزند ہیں۔ حسین آیا مباہلہ کی روشنی میں ابنا انا کی منزلت کا فائز ہیں۔ ہاں عزیزوں، بس میں مختصر کرتے ہوئے اپنی منزل تک آ گیا۔ ایک مرتبہ ہر ایک نے پنجتن میں کربلا کے لیے قربانی آمادہ کی تھی۔ رسول خدا کی طرف سے حسین موجود تھے، جناب زہرا کی طرف سے زینب موجود تھی، حسن کی طرف سے قاسم موجود تھے، اور میرے مولا علی کی طرف سے عباس موجود تھے۔ ہاں عزاداروں، عاشور کا دن آ گیا۔ عاشور کا وہ دن کہ جب عباس کے ہاتھوں میں علم ہے، کہ جب فوج حسینی کے سپہ سالار عباس علمدار ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ایک کر کے ہر شہید، ہر جوان، ہر صحابی حسین کا، ہر اہل بیت کا فرد میدان میں جا کے شہید ہوتا رہا، اور آخر ہائے وہ وقت آیا کہ کوئی بھی زندہ نہ بچا، سب کے سب عزیز و اقربا شہید ہو چکے، صرف 2 لوگ زندہ بچے ہیں، ایک حسین موجود ہیں اور ایک عباس کی ذات موجود ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر اپنے مولا حسین کی خدمت میں آتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ عباس نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ مولا اجازت ہے شہادت کی، مولا اجازت ہے مرنے کی۔ حسین نے آواز دی، ارے عباس تم تو میری فوج کے علم بردار ہو، تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو، ارے مولا وہ فوج کہاں ہے کہ جس کا مائع علمدار تھا؟ ایک مرتبہ جب اجازت نہ مل رہی تھی، خیموں سے آواز آئی، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے کہا عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ حسین خیمے حسین کا عباس خیمے میں تشریف لایا اور سکینہ کو کہا کہ سکینہ ذرا مشک لے کے آنا، میں پانی لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اب جو عباس خیمے سے میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ حسین کے ماتھے کو چوما، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بوسہ دیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کی طرف چلے، اپنے سواری پر سوار ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ علی کا بیٹا ہے، کسی میں دم نہیں ہے کہ عباس کو روک سکے۔ روایت کے فقرے ہیں، مقتل کے فقرے ہیں کہ 4 سے 10 ہزار کے تیر انداز فوج اور ان کی فرات پر موجود ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ فرات تک آ سکے، لیکن عباس نے فنون حرب کے ذریعے سے، جنگ کا ماہر ہے عباس، فوجوں کو چیرتے ہوئے ایک مرتبہ علقمہ تک پہنچے اور گھوڑے کو علقمہ میں اتار دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ عباس نے چلو میں پانی کو اٹھایا اور روایت کے فقرے ہیں کہ حسین کی پیاس عباس کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ ایک مرتبہ پانی کو فرات کے منہ پر مار دیا اور پانی پیے بغیر ہی مشک کو پانی کے اندر ڈالا۔ بڑی خشک مشک تھی نا، بڑا وقت لگا بھرنے میں۔ اب تک جو عباس فرات تک پہنچے تھے، عباس کو ایک بھی زخم جسم پہ نہ لگا تھا، لیکن اب جو فرات سے خیمہ گاہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو اب عباس کی ساری توجہ سکینہ کی مشق کی طرف ہے، سکینہ کے مشکیزے کی طرف ہے۔ ایک مرتبہ خیمہ گاہ حسینی کی طرف بڑھے، کسی شقی نے چھپ کر عباس کے سیدھے ہاتھ پر وار کیا، ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ ہائے میرے مولا عباس کی مصیبت، ابھی بھی علم کو چھوڑا نہیں ہے، کٹے ہوئے ہاتھ سے علم کو سینے سے تھمایا ہوا ہے، مشق کو منہ میں لے لیا ہے، ایک ہاتھ سے جنگ کر رہے ہیں کہ ہائے وہ وقت آیا کہ عباس کا الٹا ہاتھ بھی منقطع کر دیا گیا، عباس کا الٹا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اگر تم نے میرے ہاتھ کاٹ دیے ہیں تو بخدا میں اپنے دین کی حمایت سے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ بار بار اٹھ کر گھوڑے سے خیمہ گاہ کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ کس قدر فاصلہ باقی ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں آواز بلند کی، اللہم اوصل لی الیہم فإن اطفال الحسین عطشانہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار مجھے خیمہ گاہ تک پہنچا دے، ارے حسین کے بچے پیاسے ہیں، ارے مولا کے بچے پیاسے ہیں۔ ہائے ایک مرتبہ حملہ نے دیکھا کہ عباس کی توجہ کس چیز پر سب سے زیادہ ہے، سمجھ گیا کہ عباس کی پوری توجہ مشکیزے کی طرف ہے۔ ایک مرتبہ کئی تیر میں تیر کو کمان میں کھینچا اور تیر کو رہا کیا۔ ہائے وہ وقت آیا، وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، عباس کی مشق چھٹ گئی۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کی امید عباس کی طرح سے ٹوٹ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ نہ کرے کسی کی امید عباس کی طرح سے ٹوٹ جائے۔ ہائے ایک تیر آ
آنکھیں آنکھوں میں پیوست ہو گیا. اب جو عباس نے اپنے سر کو جھکایا تاکہ کندھوں کے ذریعے سے, تاکہ گھٹنوں کے ذریعے سے اس تیر کو باہر نکال سکے, تو ایک شقی نے سر پر گرز کا وار کیا. اب عباس سے سواری پہ سنبھلا نہیں جاتا. ایک مرتبہ منہ کے بل عباس زمین پر تشریف لائے اور آواز دی, وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ, اے میرے مولا حسین, میری صدا کو پہنچیے, میری مدد کو پہنچیے. اب جو مولا حسین نے آواز سنی دوڑتے ہوئے آئے تو کیا دیکھا کہ بھیا عباس زمین پر تڑپ رہا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ایک مرتبہ مولا حسین نے آواز دی, الان انکسر ازاری, آج حسین کی کمر عباس ٹوٹ گئی, بس آخری فتنہ مجلس تمام, آپ نے بہت گریہ کر لیا. عزیزو, ایک مرتبہ عباس کے سر کو اپنے زانوئے مبارک پر رکھا اور کہا کہ عباس کوئی خواہش ہے؟ کہا مولا بس ایک خواہش ہے, ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, ایک آنکھ پہ خون بھرا ہوا ہے. جب دنیا میں تشریف لایا تھا تب بھی آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, اب جب دنیا سے جانا چاہ رہا ہوں تو مولا یہی تمنا ہے کہ آپ کے چہرے کی زیارت کر سکوں. حسین نے اپنے دستے مبارک سے عباس کی آنکھوں کے خون کو صاف کیا. ہائے, عباس کی تمنا پوری ہوئی. عباس نے کہا کہ اے میرے مولا, میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. ارے مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے, میں نے سکینہ سے مشق لانے کا وعدہ کیا تھا. ہائے, عباس شہید ہو گئے, عباس دنیا سے گزر گئے. حسین نے عباس کا علم اٹھایا, خیمہ گاہ کی طرف چلے. اب جو بچوں نے علم کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ سے دوبارہ امید جاگی. لیکن ہائے, جب علم والا نزدیک آیا تو کیا دیکھا کہ علم تو موجود ہے لیکن علمدار موجود نہیں ہے. حسین نے عباس کی جگہ علم کو زمین پر رکھا. ہائے, ایک مرتبہ بیبیاں ایک ایک کر کے علم پہ گرنا شروع ہو گئی. زینب نے آواز دی کہ ہائے, میرے پردے کا محافظ مارا گیا, میرا بھیا عباس باقی نہ رہا. اب زینب کی چادر محفوظ نہ رہ سکے گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.